حمد و صلات کے بعد ماہ رمضان کا آج 30واں روزہ ہے، اور آج کی اس اسلامی تربیتی نشست میں جو موضوع رکھا ہے وہ کل کے دن کی مناسبت سے رکھا ہے، جو عید الفطر کا دن ہے، کہ عید الفطر ہمارے دین میں کیوں منائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ دین اسلام چونکہ ایک آفاقی دین ہے، نہ اس میں کوئی کام بھی فضول نہیں ہے، تو عید الفطر کا جو دن رکھا گیا ماہ رمضان کے فوراً بعد، یہ کیوں رکھا گیا، اس کو منانے کا مقصد کیا ہے۔ انتہائی توجہ چاہوں گا آپ سارے حضرات کی۔ دیکھیں، ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے نا، رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے جانے پر تو دکھ اور غم کا دن رکھنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ خوشی کا دن رکھا جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں نا سارے حضرات، عید الفطر خوشی کا دن ہے نا، تو اتنا مہینوں برکتوں والا، رحمتوں والا، بھئی بیٹی رحمت ہے نا، تو جب اس کی رخصتی ہوتی ہے تو پھر ہنس رہے ہوتے ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ جو رحمت والا مہینہ تھا تو اس کے جانے پہ سارے خوش ہیں نہیں توجہ فرما رہے، سوال ہے نا ذہن کے اندر۔ تو یہ کیوں دن رکھا گیا؟ بھائی دن رکھنے کا مقصد ہے نا، عید الفطر کا جو دن رکھا گیا مذہب اسلام کے اندر، تو یہ کیوں رکھا گیا؟ بڑے اس کے خوبصورت جوابات ہیں، چونکہ وقت میں زیادہ نہیں لوں گا، آج تھوڑا وقت ہے، کیونکہ جمعہ مل گیا ہمیں 5واں بھی، اور پھر جمعۃ الوداع بھی، اور پچھلے سال بھی ہم نے ایک موضوع پڑھا تھا رمضان شریف کے آخری جمعہ پر، جمعۃ الوداع پر، حقوق العباد کے حوالے سے، اور مجھے یاد ہے کہ بڑا رکت انگیز ہمارا وہ جمعہ تھا۔ تو انشاءاللہ آج بھی جو جمعہ کا خطاب ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ ابھی تھوڑی گفتگو ہوگی چند ضروری چیزیں کہ یہ دن کیوں رکھا، اس کا مقصد کیا ہے، ابھی نہیں نہ آیا، تو ایک دن باقی ہے، تو ہم اس حوالے سے اپنی تیاری کر لیں۔ تو عید الفطر کا جو دن خوشی کا دن رکھا گیا، چاہیے تھا کہ اس کو غم کا دن رکھا جاتا، تاکہ ایک رحمت والا مہینہ رخصت ہوا تو اس پر دکھ کرتے، ہم غم کا، افسوس کا اظہار کرتے کہ ہم جس طریقے سے قدر کرنی چاہیے تھی ہم کر نہ سکے۔ تو پھر خوشی کا دن کیوں رکھا؟ بھائی یہ جو خوشی کا دن رکھا ہے نا، یہ رمضان شریف کے جانے کی خوشی میں نہیں ہے، ماہ رمضان پانے کی خوشی میں ہے، کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ماہ رمضان دیا، ہم نے اس کے روزے رکھے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دن رکھا گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، کتنے ہی قومیں، کتنے ہی قبیلے اس دنیا میں، اس معاشرے میں قائم ہیں، ہر قوم کا اپنا ایک کلچر، اپنی ایک ثقافت ہے، ساری قومیں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے تہوار مناتی ہیں، اپنے اپنے ایونٹ وہ مناتی ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے اپنے مذہبی تہوار کو منانے کا۔ چونکہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے نا، یہ سلامتی والا دین ہے نا، تو دین نے تو کوئی ایسا موقع چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس میں ہماری تربیت نہ کی ہو، ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ تو عید الفطر کا جو دن رکھا، اس کا مقصد سمجھیں۔ اس دن کا آغاز نماز فجر سے ہوا، ہم مسجد میں آئے، نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر میں چند ایک چیزیں آپ کو بتا دی جائیں گی کہ آج کے دن میں کیا کرنا ہے، یعنی میٹھی چیز کھا کے آنا ہے، چونکہ میٹھی عید ہے نا، قربانی پہ حکم ہوتا ہے کہ آپ نے قربانی والے دن سب سے پہلے جو قربانی آپ نے کرنی ہے اس کا گوشت کھانا ہے، وہ 11 بجے آپ کریں یا 10 بجے آپ کریں، اس میں سنت یہ ہے۔ لیکن اس عید پر سنت کیا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ میٹھی چیز، مثلا کھجور ہو جائے یا سوئیاں بنائی جاتی ہیں ہمارے یہاں، وہ آپ کھا کر آئیں گے۔ ایک گلی سے آئیں گے، دوسری گلی سے جائیں گے، ایک بازار سے آئیں گے، دوسرے بازار سے جائیں گے، آتے ہوئے آہستہ آباد میں تکبیر، یعنی یہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے عید والے دن۔ عید والے دن کا آغاز کس سے ہوا؟ نماز فجر سے۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد انتہائی توجہ چاہوں گا، یہ دن منایا کیوں جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور کس طرح یہ منانا چاہیے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ نے گھر جانا ہے اور عید کی نماز کی تیاری کرنی ہے، عید کی نماز کی آپ نے تیاری کرنی ہے، اور آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے خوشبو لگانی ہے، اور آپ نے جب مسجد میں یا میدان کے اندر جہاں بھی یہ انتظام ہوتا ہے، آپ نے جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ اب دین نے، اسلام نے یہ بتا دیا کہ یہ جو تمہارا تہوار ہے نا عید الفطر کا، اس کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہونا چاہیے۔
اس کا آغاز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر سے ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے دین نے بتا دیا کہ خوشی عید کی ہو، خوشی بیٹے کے ولیمے کی ہو، خوشی بیٹے کے عقیقے کی ہو، خوشی امتحان میں پاس ہونے کی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں، آپ سجدہ شکر کر کے اس خوشی کو سیلیبریٹ کر لیجئے. تو یہ عید الفطر کا دن اس لیے رکھا گیا تاکہ ماہ رمضان ملا، اس کے روزے رکھے، اس میں تراویح پڑھی، اس میں ہم نے عبادات کی، اور آج کے دن نماز فجر کے بعد اگلا کام جو ہوگا وہ ایک کھلے میدان میں یا مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر سے ہم کریں گے. دوسرا مقصد سمجھیے عید الفطر کو منانے کا، دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب صفیں بن جاتی ہیں عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے، کوئی فرق تو نہیں نہ رکھا جاتا کہ امیراں دی صف پہلے ہوئے گی تے غریباں دی صف اس تو پیچھے ہوئے گی، یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آگے کھڑے ہوں، جو ان پڑھ ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں. ایسی کوئی تقسیم نہیں نہ ہوتی. عید الفطر کے دن عام روٹین کے اندر بھی نماز میں بھی ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. تو عید الفطر اس ہمارے مذہبی تہوار نے ایک پیغام دے دیا، وہ بندہ مومن جس طرح تو مسجد میں آ کر تیرے سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں نا، کوئی امیر غریب نہیں، کوئی ماڑا تکڑا نہیں، کوئی پڑھا لکھا ان پڑھ نہیں، سارے ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. عید الفطر یہ پیغام دیتی ہے، یہ ہمارا مذہبی تہوار پیغام دیتا ہے اسلام میں سارے فرق جس طرح مدینے والے مصطفیٰ نے ختم کر دیے. عید کی نماز پڑھنے والے مسلمان تم بھی غور کر، عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر تیرے ذہن میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، پنڈ تے سارا ہی جاہلاندہ ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو میں امیر ہوں باقی سارے کمزور ہیں، تو پھر تو نے مذہبی تہوار کو ایک رسم کے طور پہ منایا ہے. یہ رسم رہ جاتی ہے جب اس کو صرف ہم رسم کے طور پہ منا رہے ہوں. بھائی عید الفطر کا دن بتاتا ہے آپ نے پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے، دوسری صف میں کھڑے ہونا ہے. آپ کا کندھا اگر کسی غریب کے کندھے سے لگ رہا ہے تو سمجھ لو تم نے اپنا قومی مذہبی تہوار منا لیا ہے. یہاں سارے اور پھر آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت دن ہے جو ہمیں پیغام دیتا ہے. عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد امیر غریب کو گلے لگاتا ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ کو گلے لگاتا ہے، بڑا چھوٹے کو گلے لگاتا ہے. شکوے شکایتیں رنج دکھ پریشانیاں ساری ختم کر دی جاتی ہیں، اور دنیا کو ایک پیغام دیا جاتا ہے بھائی ہم ایک لڑی کے اندر سارے پروئے ہوئے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کوئی فرق نہیں بڑے اور چھوٹے کا، امیر غریب برادریوں کے یہ سارے فرق دنیا کی پہچان کے لیے، ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، اور ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. اور علامہ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. رسول اللہ کی جو امت ہے یہ سارے دیکھنا ایک تعارف ہوتا ہے، یہ کون سی برادری ہے، یہ کون سی ہے، یہ کون سی برادری ہے، یہ رسول ہاشمی کی قوم ہے. یہ سارے مسلمان ہیں. انما المؤمنون اخوہ، جو مومن ہوتے ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیے اسلام کی خوبصورت تعلیم عید الفطر کے حوالے سے ہمارے دین نے ہر موقع پہ ہماری تربیت کی. شادی جب ہوئی تو اسلام نے تعلیم یہ دی کہ تو وہ ایک عبد الرحمن بن عوف صحابی تھے نا حضور کے، شادی کر لی تو جب وہ صبح پتہ چلا نا نبی کریم علیہ السلام کو کہ شادی کر لی، فرمایا شادی کر لی پر ولیمہ ضرور کریں، ولیمہ ضرور کریں، چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی ولیمہ ضرور کرنا، ولیمہ دعوت ضرور پکانا. اسلام نے تعلیم دی نا خوشی کا موقع ہے تو دعوت کرنا اور اس میں امیر غریب سب کو بلانا، یہ تعلیم دی. پھر کہا کہ شادی کے بعد بیٹا یا بیٹی ہو جائے تو ابھی خوشی کا وقت ہے نا، اللہ نے نسل بڑھا دی، اللہ نے تمہارا نام قائم رکھنے کے لیے اولاد دے دی. فرمایا اب یہ بھی خوشی کا دن ہے تو اس لیے اب تم بچے کا یا بچی کا عقیقہ بھی ضرور کرنا.
اس میں بھی دعوت پکانا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے اس خوشی کے اندر سارے مسلمانوں کو شامل کرنا۔ اور پھر حکم دیا، بڑی عید آ گئی نا، تو حکم دیا کہ اگر تو قربانی کر رہے ہیں نا تو 3 حصے کرنے نے، ایک آپ رکھ لینا، ایک رشتہ داروں کو بھیج دینا، اور ایک جو غربا مساکین ہے جو عام دنوں میں پکا نہیں سکتے ان کے گھر بھیج دینا۔ پھر عید الفطر آ گئی تو اسلام نے کہا فطرہ بھی ادا کرنا ہے، فطرانہ بھی دینا ہے، تاکہ یہ جو تم فطرانہ یہ روزوں کی جو زکوٰۃ نکالو گے نا، روزوں میں کمی کوتاہی جو ہو جاتی ہے، جو غفلت ہو جاتی ہے، اس کا یہ صدقہ ہو جاتا ہے، صدقہ فطر اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ جب وہ دیں گے تو عید کی خوشیوں میں وہ ماڑے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے نا، جن کے پاس عام روٹین کے اندر پیسے نہیں ہوتے، خوشی منا نہیں سکتے۔ فرمایا تم نے اس موقع، یعنی اسلام یہ بتا رہا ہے کہ خوشی کوئی بھی ہے نا تو انہیں اکیلے نہیں منانی۔ توجہ فرمائیے کہ نہیں فرمائی؟ اکیلے یہ خوشی نہیں منانی، اس میں باقی لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو جو چیز بڑی پسند تھی نا وہ اثار تھا۔ اثار کی آپ عام زبان میں تعریف سمجھے تو یہ ہے کہ اپنے منہ سے نوالا نکال کر دوسرے کو دے دینا۔ یہ چیز نبی پاک کو بڑی ہی پسند تھی، بڑی پسند تھی۔ لیکن یہ جو عید ہے نا یہ احساس کا نام ہے۔ یہ جو مذہبی تہوار ہے نا، امیرہ نے سارا مہینہ دب کے گوشت کھاتا ہے کہ نہیں؟ ماہ رمضان میں ڈٹ کے گوشت کھاتا ہے۔ تو بھائی اب جب تم جاؤ عید الفطر کے لیے گوشت لینے کے لیے تو ایک شاہ پر ود لین چ کیا رہ جائے، ان کے گھر بھی بھیج دینا نا، جن کے گھر میں پکتا کم ہے۔ آپ ان کی، جس نے بھائی ایک جوڑے سے بھی تو گزارا ہو جاتا ہے نا، 3 جوڑے نہ بھی سلائے تو کیا حرج ہے، 5 نہ بھی سلائے تو کیا حرج ہے، ایک جوڑے کی قربانی دے کر۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، وہ آج بھی دوپہر کو بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے۔ کئی گھروں کے اندر تو یہ حال ہے، یہ عالم ہے، وہ اخباروں کے اندر ہم واقعات نہیں پڑھتے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، بچوں کی ضد کوئی سمجھوتا نہیں کرتی، اور بچہ امیر کا ہو یا غریب کا ہو اس کی سوچ ایک جیسی ہی ہوتی۔ بچہ ہے نا وہ امیر کا ہے یا غریب کا ہے، اگر امیر کا بچہ جو ہے وہ کھیلنے کو چاند مانگے تو غریب کا بچہ بھی تو مانگ سکتا ہے نا، وہ بھی تو بچہ ہے نا، اس کے اندر بھی تو احساسات امیر کے باپ وہ جو امیر کا بچہ ہے اس جیسے ہی احساسات غریب کے بچے کے بھی ہیں نا۔ لیکن وہ پڑھا کہ باپ سے بچوں نے نئے کپڑے مانگے عید پر تو باپ نے اپنے سمیت بچوں کو بھی نہر میں ڈال دیا، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کپڑے لینے کے لیے۔ وہ آج بھی دوپہر کو بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہیں گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ آج تو یہ احساس کا نام ہے، یہ درد کا نام ہے۔ اور سب سے وہ ہمارے حضرت صاحب نے ایک بات سنا رہے تھے کہ ایک بندے نے ایک پنجابی دا شعر بھیجیا میرے حال کہ پیر صاحب آ جڑا شعر ہے نا یہ ہے پنجابی دا تے تسی سنانا ضرور ہے، تھوڑی زبان سے تاثیر ہے، آپ سنائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ یہ اثر کر جائے۔ اب شعر بڑا خوبصورت ہے۔ شعر کیا بھیجا، اس نے کہا کہ وہ راشن ونڈن والے ہو لوگو وہ عیدو بعد بھی بھوک لگ دیجئے نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اور راشن ونڈن والے ہو لوگو عیدو بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ تسی عید آپ نے رمضان کے اندر ہی سارا کچھ کر لیا، بھی رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے لیکن عیدو بعد بھی بھوک لگ دی ہے۔ عید کے بعد بھی ان لوگوں کا آپ خیال رکھیں جو عید کے بعد مستقل بنیادوں پر۔ بشیر بن عقبہ نام کے ایک صحابی تھے نبی پاک کے، ان کے والد نا جنگ احد میں شہید ہو گئے تو ایک نکر میں کھڑے ہو کے نا رو رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، ان کو دلاسا دیا اور کہا یا رسول اللہ والد چلے گیا میرا کیا بنے گا۔ مستقل بنیاد پہ آپ کسی کے لیے نا دیکھیں نا، محلے کے اندر ایک آدمی کو اللہ نے عروج دیا، وہ بیرون ملک چلا گیا، اب کیا ہے کہ اب وہ ان کو بھول جائے، اب وہ اپنا مکان یہاں سے اٹھائے اور ٹھیک ہے کسی سوسائٹی کے اندر تو چلا جا، اللہ نے تجھے عطا کیا، لیکن وہ جو تیرے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ جو تیرے ساتھ بستے تھے، ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ جب ضرورت سے زیادہ چیز دیتا ہے نا، یاد رکھیے اس میں دوسروں کا حق بھی ہوتا ہے۔ اللہ جب ضرورت سے مجھ دے تھنا وچ کنا کا دودھ ہوندا ہے، سارا کٹے واسطے زائد ملا نا دودھ تو وہ کس لیے ہے کہ جو اس کو پال رہا ہے، جو اس بھینس کی خدمت کر رہا ہے، اس میں حق اس کا بھی ہے۔ اللہ جب ضرورت سے زیادہ پیسے دے دے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بیمار ہو گئے نا تو امام زین العابدین ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کے بیمار پرسی کے لیے گئے۔ آپ انداز دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا، آل رسول کا، اولاد علی کا،
وہ جب گئے نا انہوں نے سمجھا کہ میرا آخری وقت آ گیا، تو کہا امام زین العابدین کوئی بات ہے تو بتا، میرے اوپر قرض ہے اور اب حالت ایسی بن گئی ہے کہ لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا، پریشان ہوں کہ قرض کیسے ادا ہوگا۔ اب امام زین العابدین نے بتایا نہیں، آپ گھر گئے، گھر سے جتنے اس نے کہا تھا، جتنا اس نے قرض بتایا تھا وہ پیسے لیے اور لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ کہا حضور میں نے تو کہا بھی نہیں تھا، میں نے تو ایک اپنا درد اس کا اظہار کیا، درد کا، اپنی اس کیفیت کا۔ فرمایا راتی کوئی 60,000 دینار دے کے گیا سی، میں سوچ رہا سی مینوں لوڑ نہیں، پتہ نہیں کدا نصیب ہے جڑا اللہ میرے گھر میں چھڑیا ہے۔ بھائی ان کا کردار تو ایسا تھا، وہ تو ایسے سوچتے تھے، جب ضرورت سے زیادہ چیز مل گئی تو اس میں دوسروں کا حق بھی ہوتا ہے۔ بشیر بن عقبہ کہتے ہیں میں جب رو رہا تھا نا تو نبی کریم علیہ السلام میرے قریب تشریف لائے، یتیم ہو گئے تھے نا، اور حضور سے بڑھ کر یتیموں سے پیار کرنے والا کون ہے؟ تو کریم محبوب نے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ فاطمہ تو زہرا تیری بہن بن جائے، عائشہ تو صدیقہ تیری ماں بن جائے اور محمد مصطفیٰ تیرے باپ بن جائیں؟ اس رشتے مستقل بنیادوں پر ان کا دلاسا کر دیا، تسلی دے دیو، ایک بار میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے ہی آہو زاری دا۔ تو یہ جو عید کا دن ہے یہ احساس کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو، آپ اکیلے ہی ہوں ایک جگہ پر خوشی منا لیں گے، خوشیاں تو ہوتی ہیں اپنوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ مل بانٹ کر جو ہے وہ کھانے کا۔ کئی چیزوں کے اندر نا کچھ منفی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کوا جو ہوتا ہے نا، کوا ہے بری چیز، یہ اس کے بارے میں بد دعا بھی ہے ایک پیغمبر کی جو کتابوں میں لکھا۔ وہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آ گیا نا، طوفان تھم جاتا ہے 6 ماہ کے بعد، آپ نے کوے کو بھیجا، اس لیے کہ جودی پہاڑ جو تھا نا وہاں پہ کشتی پھر ٹھہری نا، آپ نے کوے کو بھیجا کہ جا کے وہ کیا بھی زمین خشک ہوئی ہے کہ نہیں۔ یہ گیا، اس کو کوئی اور چیز ملی، یہ وہیں بیٹھ گیا، واپس نہیں آیا، اس کو بد دعا دے دی۔ پھر کبوتر کو بھیجا، یہ گیا، اس نے وہاں پر جب اپنے قدم رکھے، واپس جب آیا تو محسوس یہی ہوتا تھا کہ اب کیچڑ ہو گیا ہے، اب پانی جو ہے وہ تھم چکا ہے، اب ختم ہو گیا۔ کبوتر کو دعا دے دی، کوے کے لیے بد دعا۔ لیکن کوے جو بھی بری چیز ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی خیر بھی ہوتی ہے، خیر پوشیدہ ہوتی ہے ہر جگہ پر۔ اب سنیے کوے کے اندر ایک خوبی ہے، کیا؟ یہ ونڈ کے کھاندہ جے، یہ کلا نہیں کھاتا، جب اس کے پاس کوئی چیز آ جائے تو کائیں کائیں کر کے اپنے باقی لوگوں کو بھی بلاتا ہے، باقیوں کو بلاتا ہے۔ یہ ایک اس کے اندر ایک اچھی چیز ہے بھائی، اچھی صفت اپنے اندر یہ پیدا کرنی ہے۔ عید کا پیغام یہ دیتا ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے نا، تو خوشی اپنوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، مل بیٹھ کر کھانے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا دن یہ ہے کہ اس کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے، سجدہ شکر سے ہوتا ہے، لوگ آپس میں گلے ملتے ہیں، دکھ درد شکوے دور کرتے ہیں، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا